کبھی تاریک راتوں میں کہ جب سارے جہاں کو روشنی سے بیر ہو جائے تو سورج کے ابھرنے تک دیے کی لو بچانا ہے. تقریب کو غیر رسمی اور غیر روایتی رکھنے کا اصل میں نے اپنی سہولت کے لیے ہی رکھا تھا، کیونکہ ایسی تقریبات نہ میں نے کبھی ان میں حصہ لیا ہے، نہ مجھے اندازہ ہے کہ ان میں کیا ہوتا ہے. اور ان میں عام ایک بات تو یہ سمجھ آ گئی کہ اچھا ان میں جو جس کی کتاب چھپی ہوتی ہے وہ خود کہیں ایک طرف بیٹھا ہوتا ہے، باقی لوگ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو یہاں ایک پہلی غیر روایتی بات تو یہ ہو گئی کہ میں خود ہی اس کی میزبانی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو کتاب چھپ گئی ہے. کتاب کے بارے میں کتاب کے اندر بھی کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. بھارت مختصر سی بات یہ کہ یہ کوئی 30 سال کے دوران لکھا گیا کلام ہے. کچھ نظمیں ہیں، کچھ غزلیں ہیں. اس میں جو سب سے پرانی غزل ہے وہ 1995 میں لکھی گئی تھی. زیادہ تر کلام اسی دور کا ہے، 1995 سے لے کے 2005-06 تک کا. اس کے بعد ہم تھیٹر کی دنیا میں آ گئے، اور تھوڑا اس سے پہلے آ گئے تھے لیکن زیادہ مصروف اس کے بعد ہو گئے، اور پھر آہستہ آہستہ شاعری کی طرف سے دھیان ہٹتا گیا، اور تھیٹر اور اسکرپٹ رائٹنگ اور ڈرامے اور ریہرسلز اور ڈائریکشن اور یہ ساری چیزیں چل پڑیں. تو اس میں سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک نوٹ جو میں نے اس کے شروع میں لکھا ہے وہ پڑھنا چاہوں گا، اور اس کے بعد پھر ہم فلور اوپن کر دیں گے. ٹھیک ہے، کہ جو دوست کچھ بات کرنا چاہیں یا کچھ کلام پڑھنا چاہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں. اس کا عنوان ہی ہے کچھ اپنی طرف سے. ابتدا میں 1-2 صفحے ہیں. اس تحریر کو کتاب کا پیش لفظ سمجھ لیجئے. عام طور پر اس نوعیت کی تحریر میں شاعر اپنے فن کے بارے میں بات کرتا ہے، مگر میں اس بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ میں نے جو کہنا تھا وہ نظموں اور غزلوں کی شکل میں پیش کر دیا ہے. اب آپ کی مرضی ہے، اس کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں. میری وضاحتوں کی کیا ضرورت ہے؟ ممکن ہے آپ یہ خیال کریں کہ میں یہاں یہ وضاحت کروں گا کہ میں شاعری کیوں کرتا ہوں، تو میں اس سوال کا جواب دینے کا بھی کوئی ارادہ نہیں رکھتا. مجھے پتہ نہیں یہ دنیا، یہ کائنات کیوں تخلیق ہوئی، ہو گئی یا کی گئی. اگر ہو گئی تو بس ہو گئی، اور اگر کسی نے تخلیق کی تو وہ جانے کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی. حضرت انسان اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ سمجھ سکے کہ کرنے والے نے ایسا کیوں کیا، اور میری نظر میں اندھیرے میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہے. کوئی اپنی زندگی کا کوئی مقصد تلاش کرتا پھرتا ہے، کوئی یقین کیے بیٹھا ہے کہ وہ مقصد جان چکا ہے. یہ کمبخت زیادہ خطرناک ہے، خاص طور پر اگر اپنے یقین کا لٹھ لے کر باقیوں کے پیچھے پڑ جائے. اچھا ہے دونوں مصروف رہیں کہ اب اس دنیا میں آ گئے ہیں تو اپنا وقت پورا کرنے تک کچھ تو کرنا ہے. بس اس کچھ تو کرنا ہے کہ مصیبت میں کوئی نوکری کر رہا ہے، کوئی عبادت کر رہا ہے، کوئی شاعری کر رہا ہے، کوئی تھیٹر کر رہا ہے، اور ان میں سے ہر ایک دل کو تسلی دے رہا ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں. سو مجھے یہ سوال دنیا کے فضول ترین سوال معلوم ہوتے ہیں کہ میں شاعری کیوں کرتا ہوں یا میں تھیٹر کیوں کرتا ہوں. مصیبت یہ ہے کہ لوگ اس قسم کے سوال کر کے کسی گہرے فلسفیانہ سے جواب کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں. سو میری طرف سے کھلنڈرے سے جواب پر اگر سیخ پا نہ ہو جائیں تو کم از کم مایوس ضرور ہو جاتے ہیں. یہ پیش لفظ پڑھ کر بھی زیادہ تر لوگ ایسی ہی کیفیت سے گزر رہے ہوں گے. کیا معلوم کئی لوگ یہ چند سطریں پڑھ کر ہی فیصلہ کر لیں کہ اس کتاب کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے جناب، لیکن اگر آپ اس دنیا میں آ گئے ہیں اور وقت گزارنے کے لیے کچھ اور دستیاب نہیں ہے تو یہ کتاب شاید تھوڑی سی مدد فراہم کرے. شکریہ. اچھا، مجھے بالکل اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ مجھے کچھ بولنا بھی ہوگا. میں صرف اتنا بتانا چاہتی ہوں کہ سفیر کو میں جتنے عرصے سے جانتی ہوں کچھ 10 برس سے اوپر کا ہی عرصہ ہے، اور میں صرف یہ کہوں گی کہ سفیر اللہ خان جو ہیں وہ 10 سروں والے راون ہیں اور اٹھ کے باہر جا چکے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ سفیر از ٹیلنٹ پرسونیفائڈ تو اس میں کچھ غلط نہیں ہوگا. وہ تھیٹر کریں، وہ کوئی کھیل لکھیں، وہ اداکاری کریں، اور وہ شاعری کریں، یہ تمام چیزیں وہ نہایت دل سے کرتے ہیں. جب میں آپ کی اتنی اچھی تعریف کر رہی تھی تو آپ غائب ہو گئے تھے. ہاں، ہم نے آپ کو 10 سروں والے راون کا لقب دیا ہے. بہت برے بہت کوسا میں نے آپ کو جب آپ اٹھ کے گئے. ہم نے سوچا موقع سے فائدہ اٹھایا جائے. ریکارڈنگ دیکھ لوں گا.
تو جو سرسری سی نظر میری گزری, میں ابھی بہت ڈیٹیل میں نہیں پڑھ سکی, لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو 30 سالوں کا سفر ہے, ان 30 سالوں میں جو سفیر کی شاعری میں ٹرانزیشنز تھوڑی بہت دیکھنے کو ملتی ہیں مجھے. جو جواں دور کی شاعری ہے اس کا جوش الگ ہے, اور جو اس عمر کی شاعری ہے اس کا ٹھہراؤ الگ ہے. یہ بہت باکمال بات ہے کہ سفیر نے اس چیز کو شوگر کوٹ کرنے کی کوشش نہیں کی. آئی تھنک دیٹس دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ یور بک. اینڈ اگر سارا میں بول دوں گی تو باقی لوگ کیا بولیں گے؟ جی, یہ میں نے پہلے جب میں ان کے تعریف میں کلمات بیان کر رہی تھی جس میں کہ ان کا راوڑ ہونا سر فہرست ہے, تو بالکل. تو مجھے لگتا ہے سفیر کے اس کتاب کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ اس میں لگا لپٹا کچھ نہیں ہے, جو ہے جیسا ہے ویسا ہے, بالکل آپ کی طرح. بہت شکریہ, تھینک یو. آدرش لغاری. میں ایک تو بڑے بڑے الفاظ بولنے کے بجائے تھوڑی سی سچائی ضرور ایک بتاؤں گا کہ ہم نے جس محفل میں سفیر سے شاعری سنی تو منتظر تھے کہ یہ کتاب کب آئے گا. بڑی خوشی ہے کہ فائنلی ایک تو یہ کتاب منظر عام پہ آ گئی ہے. امید یہ ہے کہ یہ آخری نہیں ہوگی اور بھی کلام اب آپ جو ہے وہ آگے اس دنیا کو ہمیں دیتے رہیں گے. ظاہری بات ہے تعارف کافی ساری دنیا کی طرح میرا تعارف بھی سفیر سے تھیٹر کے ذریعے ہوا, اور تھیٹر کے سفیر بھی ہیں اور میرے استاد بھی ہیں تھیٹر کے, تو میں نے ان سے سیکھا بھی بہت تھیٹر میں, اور وہیں پہ ان کی لکھی ہوئی اسکرپٹس کو, اور اگین جیسے میم نے کہا کہ یہ نہیں اندازہ ہوتا انسان کو کہ آپ کس سے مل رہے ہیں کس وقت. یہ تھیٹر والا سفیر ہے, یہ شاعر سفیر ہے, یا یہ خود اپنے کلچر کا سفیر ہے, جس طرح کی اس نے کچھ نظوم یا کچھ شاعری بھی اپنی اس کتاب میں شامل کی ہیں. سفیر صاحب کا میرے خیال میں سب سے اچھی کوالٹی تو بتا دی گئی آلریڈی کہ وہ راون ہے لیکن اس کو تھوڑا ان ریپ کر دیتے ہیں. آئی تھنک ہمارے معاشرے کو اس راون کی ضرورت ہے, اور بھی ایسے راون ہونے چاہیے جو کھلا سچ بولیں اور شوگر کوٹ کرنے کے بجائے جو جیسی بات ہے ویسے کہیں. ہاں, مجھے حسن درس مرحوم ایک شاعر دوست ہیں ہمارے, ان کی ایک بات یاد آتی ہے کہ پیارے پٹھان شاعر, تمہیں اردو میں شاید کہنے کے بجائے پشتو میں کہنا چاہیے تھا کہ دلی قریب تر ہے, لیکن کوشش آپ کی امید ہے کہ مزید کامیاب ہوگی. تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں شاعری سے نوازا. پرفارم کرتے دیکھا تھا تو میں ان کا اس وقت سے مداح ہوں, اور مجھے لاسٹ تھیٹر والے ڈرامہ میں بھی موقع ملا دیکھنے کا. اللہ تعالیٰ آپ کی صلاحیتوں میں اضافہ کرے. میں اس میں سے پڑھنا چاہوں گا, اس کو آپ چاہیں تو ادھر لگا لیں. مختصر سی نظم ہے. دھبے دھو لیں یار, خون کے دھبے دھو لیں یارو, آؤ بیٹھ کے رو لیں یارو, سسکی چیخ کراہیں سن کر چین سے کیسے سو لیں یارو, گھٹ گھٹ کر بھی مر جائیں گے, پھاڑ کفن کچھ بولیں یارو, تنہا بھی کٹ جائے گی پر ساتھ کسی کے ہو لیں یارو. سر تو کچھ تو میں بات کر لوں سفیر بھائی کے بارے میں پہلے. سفیر بھائی سفیر اللہ خان صاحب, انہیں میں قریب 8 سال سے جانتا ہوں, اور اب 8 ہونے والے ہیں, 7 سال سے جانتا ہوں. ایسے تو پہلے مجھے لگتا تھا کہ یہ استاد ہیں, کیونکہ ہم ان کے ساتھ تھیٹر شروع کر رہے تھے, اس سے پہلے ہم کچھ ورک شاپس کر چکے تھے. پھر سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا ہوا. استاد کے بعد وہ دوست ہو گئے, پھر وہ کبھی استاد ہو جاتے ہیں, کبھی وہ دوست ہو جاتے ہیں. میں اس مخمصے میں ہوں پچھلے 8 سال سے کہ یہ میرے استاد ہیں, یہ میرے دوست ہیں. جب ان کا دل کرتا ہے یہ روپ بدلتے ہیں, بہروپ یہ ویسے بھی ہیں. اور میں جتنا سفیر بھائی کی زندگی کو میں کافی کلوزلی جانتا ہوں, جو انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا, اور اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس لائق سمجھا کہ بہت سی ایسی باتیں انہوں نے اپنی زندگی کی مجھے بتا رکھی ہیں, میں نے پوچھی نہیں تھی. یقین جانیں آپ, میں نے نہیں جاننا چاہا تھا پر انہوں نے بتائی, اور میں اس کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور آپ خود ایک دیا ہیں, لا بھی آپ ہیں, اور آپ جلتے بھی رہیں گے انشاءاللہ. یہ کون سے والا جلنا؟ نہیں, یہ ہے جد و جہد والا جلنا. جی اچھا, سب سے پہلے سفیر بھائی نے ہی خود مجھے, میں نے جب انہوں نے کہا کہ کچھ پڑھو گے تو میں نے کہا یہ آپ خود مجھے بتائیں کہ کیا چاہتے ہیں آپ, کیا پڑھوں.
اور انہوں نے کچھ نظمیں میرے لیے رکھی نکال کے. ان میں سے 2 نظمیں میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا. پہلی تو میں پکڑ لیتا ہوں. پہلی تو دونوں ہی سفیر بھائی کی بھی عکاسی کرتی ہیں. بہت سارے جو اور آرٹسٹ ہیں جو اس پوری سلسلے میں ہوتے ہیں انہیں اس بات کا اندازہ ہوا کہ کافی حد تک ہر کسی کی بات کریے جو کریٹ کرنا چاہ رہا ہے, خاص طور پہ اس معاشرے میں کریٹ کرنا چاہ رہا ہے. تو پہلی نظم مختصر سی ہے. اس کا عنوان ہے نامکمل کہانی. اور سنا کہاں پہنچی تیری کہانی. کہانی نے کہاں پہنچنا ہوتا ہے. کہانی تو ہمیشہ سے بیچ میں ہی کہیں رہ جاتی ہے اور بیچ سے کوئی اور کہانی چل نکلتی ہے. کہانی تو چلتی رہتی ہے, سچی کہانیاں ایسی ہی ہوتی ہیں, نامکمل, ادھوری, سلگتی ہوئی. مگر لوگ ایسی کہانیاں پسند نہیں کرتے. لوگ مکمل کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں. نامکمل لوگ مکمل کہانیاں پڑھنا چاہتے ہیں. اور یہ بہت خوبصورت ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے اس کے حوالے سے کی. یہ خود بھی ایک بہت مکمل انسان بھی ہیں اور کہانی بھی بہت مکمل ہے ان کی, اور وہ چل رہی ہے مسلسل. المیہ اگلی نظم ہے. میں نے یہ بہت پڑھی. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کل رات کو میں نے یہ کتاب مکمل پڑھی, اور بہت شکریہ آپ نے خود ہی سلیکٹ کر لی. شاید میں بھی یہی کرتا جو سلیکشن ہے. اور المیہ بھی ایک طرح سے کہیں نہ کہیں وہ انسان جو ایگزسٹنس کے بارے میں سوچ رہا ہے, اپنے کام کے بارے میں سوچ رہا ہے, وہ اس پر آتا ہے کہیں نہ کہیں. تو یہ نظم اس طرح ہے کہ ہوا کے کاندھے پہ اڑتا بادل کا ایک ٹکڑا ہوں میں, سو میرا یہ المیہ ہے کہ پیاسی مٹی پہ پورے جی جان سے برسنے کا ہے ارادہ, کہ پیاسی مٹی میں قطرہ قطرہ سا جذب ہو کر میں اپنے کو ختم کر لوں. تو پیاسی مٹی نے مجھ کو اپنے ہر ایک ذرے میں جذب کرنے سے خود ہی انکار کر دیا ہے. کسی سمندر میں اٹھنے والی میں وہ لہر ہوں کہ زندگی میں بس ایک ہی بار میری قسمت نے یاوری کی. تو میں بھی ساحل کی سمت لپکا. پھر کیا ہوا کہ حسین ساحل نے لوٹ جانے کو کہہ دیا ہے. میں اب بھی حیران سا کھڑا ہوں, یہ سوچتا ہوں کہ پیاسی مٹی, حسین ساحل کی یہ شاید کوئی ادا ہو, کوئی شرارت ہو, دل لگی ہو. میں منتظر ہوں, رکا ہوا ہوں, مگر اسے یہ خبر نہیں ہے کہ لہر ہو یا ہوا کے کاندھے پہ اڑتے بادل کا کوئی ٹکڑا کسی کے بس میں نہیں ٹھہرنا. میں اور کتنا ہوا کے آگے یوں بے سہارا کھڑا رہوں گا. میں ہار جاؤں گا اور آخر ہوا کے کاندھوں پہ چل پڑوں گا. ہوا کی مرضی جہاں بھی چاہے چلا چلوں گا. کہ ایسا بادل کہ پیاسی مٹی نے جس کو ٹھکرا دیا ہو, خود ہی وہ لہر جس کو حسین ساحل نے لوٹ جانے کو کہہ دیا ہو, اسے ہوائیں کوئی کھلونا سمجھ رہی ہیں. اسے ہوائیں کوئی کھلونا سمجھ رہی ہیں. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. خیال ہے سب لوگ جانتے ہی ہوں گے, تعارف کی ضرورت نہیں ہے. اور بڑے مہربان ہیں میرے, جب سے ان کو پتہ چلا ہے کہ میں ایکٹنگ کلاسز وغیرہ کرتا ہوں تو بہت لوگوں کو بھی ریفر کرتے ہیں. کتاب بھی جو ہی انہیں پتہ چلا تو انہوں نے فوری طور پر کتاب باقاعدہ خریدی پہ بہت زور ہے, جان بوجھ کر. میں نے وہ یہ بالکل لگا دیں, چونکہ نا وہ میں نے خود ان سے کہا تھا کہ مجھے بتائیں کہاں سے خریدوں, چونکہ ہم دوست ہی ایک دوسرے کی جب کتابیں خریدیں گے تو بات بنے گی نا, ورنہ تو تاکہ پبلشر کو بھی پتہ چلے اور بک سیلر کو بھی پتہ چلے, بک شاپ کو بھی. اچھا, مجھے بڑا اچھا لگا تھا آپ کا یہ طریقہ کہ نظم اپنی پسند کی لوگ پڑھیں گے. میرا بھی یہ خیال تھا کہ چلو ایک آدھ نظم نکال, لیکن جب میں پڑھنے سلیکٹ کرنے بیٹھا تو مجھے ایک سے زیادہ, یہ دیکھیں کتنی چیزیں مجھے اس میں وہ ملی, اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا, لیکن میں تھوڑا سا ذکر سب سے کروں گا. تھوڑی سی بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں نا ایک کلچرل شائنس بہت ہے, کہ جیسے اب یہ تھیٹر
کرتے رہے ہیں ان کی کسی حد تک نہیں، مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کے بہت سے ٹیلنٹس ہوتے ہیں، بہت سے زینب بھی بیٹھی ہوئی ہیں جانتی ہیں، فضا بھی ہیں، سب روش ندیم کوئی نظم بھی لکھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن وہ اپولوجیٹک ہونا جو ہوتا ہے نا، جیسے انہوں نے بھی اس میں بڑا وہ معذرت خواہانہ لکھا کہ میں نے یہ نظم، اچھا یہ جو اپولوجی ہے نا، یہ بیسیکلی معذرت کے ساتھ نظم نگاروں سے ہے بیسیکلی، یا شاعروں سے ہے، کہ ادب کے حلقے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروانا جو ہے نا وہ اچھا بیسٹ میں ایسا نہیں ہے. بہت سی مثالیں آپ مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے. ایک ہمارے پاس بڑی ہماری ہسٹری میں مثال ہے گلزار صاحب کی. گلزار صاحب نے فلموں میں ایک سرٹن سیلیبریٹی سٹیٹس گین کیا، تو پھر اس کے بعد وہ نظمیں بھی لکھتے رہے، وہ تو بلکہ لیرکس ان کے بہت سے لتا آشا گاتی رہیں. تو جب وہ فنون میں قاسمی صاحب نے ان کو چھاپنا شروع کیا تو بہت سے ہمارے سینئر جو شعراء تھے اور جتنے بھی ادبی حلقہ تھے انہوں نے کافی اعتراض کیا، بڑا کرٹیسائز کیا کہ یہ کہاں سے آ گئے. اسی طرح فریال گوہر ایک اداکارہ ہیں، انہوں نے 2 ناول لکھے انگریزی میں جن کو شاید ایکسیپٹنس نہیں ملی. بالکل اسی طرح انگریزی میں جو ہمارے ساؤتھ ایشین رائٹرز لکھتے ہیں، اور اگر کوئی اردو میں لکھنے والا انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرے گا یا لکھے گا تو فوراً ہم کہتے ہیں کہ اس کو کوئی کمپلیکس ہو گیا کہ میرا بھی انگریزی میں ہو. تو ہمیں نا اس کلچرل شائنس سے آج کے دور میں تو ہمیں نکلنا پڑے گا، اور ہمیں بڑی کھل کے ان باتوں کو سامنے لے کے آنا ہوتا ہے. اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ میں ایک سے زیادہ ٹیلنٹ ہے تو بس آپ بھی آئیں، جو کرٹیسائز کریں وہ بھی سامنے آئیں. اور پھر یہ ہے کہ وہ اپنا جواز خود، اچھا کوئی بھی جو آرٹ پیس ہے وہ اپنی عمر اسی طرح وہ زندہ رہتا ہی تب ہے جب اس میں جان ہوگی، اس میں کانٹینٹ ہوگا. تو یہ آپ کو اس میں کوئی اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو نظم نگار اور شاعر مانتے ہیں. جب کیوں روش ندیم صاحب؟ اچھا تو جیسے یہ بہت خوبصورت ہے، گیت مرتا نہیں، گیت مرتا نہیں، گیت کو کوئی بھی مار سکتا نہیں، گیت مرتا نہیں، گیت کھو جاتا ہے، آنکھ سے تھوڑا اجھل سا ہو جاتا ہے، جب کہیں شور توپوں کا چھا جاتا ہے، کوئی فرعون منظر پہ آ جاتا ہے. اچھا کچھ چیزیں بڑی تھیٹریکل بھی ہیں، جیسے ملالہ یوسف زئی والے پہ، اور یہ مشال خان پہ بھی آپ نے نظم کہی، اور ایک اور بھی اس طرح کا بڑی انٹینس قسم کی جو چیزیں ہیں نا، وہ آپ آئی ڈونٹ نو، مے بی آپ اپنے تھیٹر میں ان کا استعمال کر سکتے ہیں، اور بڑی ڈنکے کی چوٹ پہ کریں، بڑا کھلا کے کریں. اچھا ایکٹر بہت خوبصورت نظم ہے ان کو، مطلب یہی کہہ سکتے تھے نا، منچ پہ چپتی روشنیوں میں چندھیائی آنکھوں سے آخر میں کیا دیکھوں، کس کو دیکھوں، کیسے دیکھوں، تیز چمکتی اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہے نا. میرا خیال ہے زیبسٹ میں آپ نے شاید وہی پرفارمنس دیکھی جو میں نے بھی ان کی دیکھی. اس میں سول، ہاں اس میں جس میں انہوں نے سولو پرفارم کیا تھا، اس میں چونکہ کنٹرول نہیں تھا نا دوسرے لوگوں پہ کرنے کی، مطلب خود ایکسپریشن تھا نا، تو بہت اچھا. دیکھیے تھیٹر بھی جو یہ پرفارم کرتا ہے، اگر وہ ریسورسز ویسے ہوں، آپ بھی سمجھتی ہیں اور ٹائم بھی ہو، مطلب کم سے کم 6 مہینے تو چاہیے ہوتے ہیں ایک پرفارمنس کو پکا کرنے کے لیے. تو وہ ہمارے ہاں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. ہمارے یہاں سیڈنگ، کسی بھی پروجیکٹ کی سیڈنگ فنڈس نہیں ہے. میں خود چونکہ اسکرپٹ رائٹنگ کرتا ہوں، پری پروڈکشن کا کوئی بجٹ ہی نہیں ہوتا، تو وہ ریہرسلس کے نہیں ہوتے. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں ان چیزوں کو. تو یہ ایکٹر بہت خوبصورت نظم ہے، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. اور پھر یہ پاکستان کی نصف صدی کے مکمل ہونے پر بہت اچھا، وہ آپ نے وہ کیٹس کی بہت اچھا ترجمہ، بلکہ میں کہوں گا کہ وہ ترجمے والی چیز کو بھی آپ ذرا بڑھائیں. اور چونکہ آپ انگریزی ادب کے اسٹوڈنٹ بھی ہیں، استاد بھی ہیں، تو وہ بھی آپ اس کو کریں. پاکستان کی نصف صدی کے مکمل ہونے پر بہت خوبصورت ہے. پھر یہ لاہور سے بے تحاشا بہت خوبصورت نظمیں ہیں، اور بہت سبسٹینشیل ہے، کانٹینٹ بہت جسٹیفائڈ ہے. جسٹیفائڈ سے مطلب ہے کہ وہ مجھے لفظ نہیں مل رہے کہ اپنی جو ایگزسٹنس ہے نا اس کو یہ پروو کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ضروری ہے وہ یہ کہنا. اور جو میڈیم ہے وہ نظم ہی ہو سکتا تھا، آپ کے پاس حالانکہ ایک سے زیادہ میڈیمز ہیں. تو میں بہت جو سب سے خوبصورت بات ہے کہ تھیٹر والوں نے پبلش کی ہے. جی جی
اچھا یہ بہت خوبصورت کتاب پبلش ہوئی ہے، بلکہ میں نے ایک دو شاعرات کو یہ وہ کہا بھی ہے کہ وہ اس چھپوائیں. تو آپ کی کیا پبلشنگ بھی کا آغاز کر رہا ہے تھیٹر ہم نے کچھ کتابیں بالکل اچھا. پہلے ایک دو انگریزی کی کتابیں ہیں، بچوں کی کہانیاں ہیں. اردو کی یہ پہلی کتاب ہے. اچھا. اور یہ کتاب بہت خوبصورت چھپی ہوئی ہے، اس کے اسٹیٹکس بہت اچھے ہیں، اس کا کور ہر چیز. تو بہت مبارک ہو اور مجھے بہت خوشی ہوئی. بہت مبارک ہو سفیر صاحب. یہ کتاب ہم نے اپنے گھر میں بچے کی طرح بڑھتے ہوئے دیکھی ہے. یہ ہمارے یہاں اس کا انکیوبیشن پیریڈ سارا ہمارے گھر میں چلتا تھا. اس کے بارے میں ذکر ہونا شروع ہوا. میرے میاں جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں وہ ہو ہی جاتی ہے، مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو جاتی ہے. تو وہ یہ انہی کا کمال ہے. تو بس وہ پیچھے پڑ گئے اور پھر سفیر صاحب نے ماشاءاللہ نکالی یہ کتاب اینڈ اٹس ویری گڈ. بہت بہت مبارک ہو اینڈ وی آر لوکنگ فارورڈ ٹو ہیو مینی مور بکس لائک دس. آپ کا بالکل کسی نے راوڑ کا آپ میرے آنے سے پہلے ذکر ہوا ہے، سو یو آر ون آف دیم. مینی فیسز نہیں یو ہیو مینی فیسز اینڈ وی لو آل یور فیسز. تو ماشاءاللہ بہت مبارک ہو سفیر صاحب. آج کل ویسے ہی بڑی بڑی کتابیں، موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، تو یہ آدھی کتاب میں نے ادھر ہی پڑھ لی ہے. تو اس ٹائپ کی کتابیں ہی ہونی چاہیے تاکہ آسانی سے پڑھی جا سکیں اور ان پر تبصرہ بھی کیا جا سکے. یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے، بہت اچھا ہے، چلے گا میرا خیال ہے. تو ایک نظم میں پڑھنا چاہتی ہوں جو مجھے کافی ساری جو مجھے پسند آئی تھی وہ تو پڑھی جا چکی ہیں. تو ایک نظم میں ان کی پڑھنا چاہوں گی. مجھے بہت اچھا لگا اور ان کا لہجہ مجھے لگتا ہے یہ انہوں نے نوجوانی میں لکھی ہے بالکل ہی، اور اس دور کا جو ایک ہوتا ہے ایک جذبہ وہ اس میں نظر آتا ہے. تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے آپ کو. بہت خوبصورت خیالات ہیں آپ کے، بہت خوبصورت احساسات ہیں. یہ ایک ان کی نظم ہے کہ مجھے ایک عام سا انسان رہنے دو، مجھے ایک عام سا انسان رہنے دو. تقدس کا لبادہ مجھ سے دیکھو دور ہی رکھو. مجھے ایک عام سا انسان رہنے دو. کبھی حالات کے دھارے میں بہنے دو، کبھی دو جھوٹ کہنے دو. مجھے ایک عام سا انسان رہنے دو. گناہوں اور خطاؤں سے مجھے آلودہ ہونے دو. مجھے دو گھونٹ پینے دو. مجھے ایک خاک کے پتلے سا جینے دو. تقدس کا لبادہ مجھ سے دیکھو دور ہی رکھو. مجھے ایک عام سا انسان رہنے دو. میرا تعلق کراچی شہر سے، اور جس طرح کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بھی ابھی آپ کی یہ کتاب دیکھی اور پڑھی، اور جو پہلا خیال میرے دماغ میں آیا آپ کے کام کے لیے وہ جو فریز ہے غالب کا کہ سادگی میں پرکاری ہے. تو اور میرا تعلق بھی انگلش لٹریچر سے ہے، لیکن اب کچھ سالوں سے میں چھوٹے بچوں کے ساتھ کام کرتی ہوں. اور آپ کی نظم گھوم جا، تو اس میں جو پاور پلے ہے بچہ جمورہ، جی استاد آپ پڑھیے میرے ساتھ. جی پیج 71. ایک منٹ پھر میں نکال لوں. جی بچہ جمورہ، جی استاد. گھوم جا، گھوم گیا اور گھوم جا، اور گھوم گیا. کیا دیکھا؟ جو تو نے دکھایا استاد. شاباش، کچھ بول. اب کیا بولوں؟ تو کیا بول سکتا ہے؟ جو تو کہے استاد. شاباش، چل میں تجھے آزاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے استاد. جا، چلا جا. اب چلا جاؤں؟ ہاں چلا جا. مگر کہاں جاؤں؟ تیری مرضی، تو آزاد ہے. میری مرضی؟ میری مرضی کیا ہے؟ تو آزاد ہے. آزاد لوگ کیسے جیتے ہیں استاد؟ پھر کیا استاد؟ چل ایک بار پھر گھوم جا. گھوم گیا. بس گھومتا رہے. سفیر خود کو لکھتے ہیں تو کئی آوازیں اور احساس تحریر کی گود میں آتے ہیں. سفیر نے ان شعروں میں اپنے آس پاس کی سماجی و معاشرتی زندگی کے خراشیدہ فرکشن والے جو ہیں گزرتے پلوں پر نرمگی لفظوں سے پل باندھے ہیں. یہ لفظ، ہر لفظ جو ہے سوز اور مدھورتا میں سینچے ہوئے ہیں. یہ لفظ انسانی ہم احساسی، ایمپتھی، اس کو ہم اردو اگر انگریزی میں
سے بھرپور آوازوں کی تسبیح کے دانے ہیں جو دبی سہمی آوازوں والے انسانوں کی آہ میں آہ ملاتے ہیں تو درد و سوز کے وارثوں کی آس بندھتی ہے. یہ ہے کہ کن کو ان کی شاعری میں متعارف کرایا گیا، کن کی بات کی گئی. وہ بچہ جمہورہ میں کون سا بچہ ہے جو اس قدر اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ آزادی کیا چیز ہوتی ہے. اب اگر اسے کچھ زبردستی اچانک آزادی دینا چاہ رہا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں. اس کا وہی چیز نکل رہی ہے نا. میں آپ کو احساس، جب آپ کو آزادی حاصل کرنے کا بچپن سے یا شروع سے ہی آزادی اچانک نہیں ملنا ہوتی ہے، نرچر ہوتی ہے کریکٹر کے اندر، ہماری سول کے اندر، وہ نہیں مل پا رہی. تو دیکھیں کس کی آواز آئی ہے. اسی طرح وہ جو مجھے ایک سادہ سا انسان رہنے تو مجھے اس میں عورت کا شعور نظر آ رہا تھا، نفسیاتی شعور، کہ بھائی مجھے نا میرے قدموں کے نیچے جنت جو ہے نا اس کو نہ ڈالو، مجھے اتنا مندر نہ بناؤ، دیوی نہ بناؤ. مجھے عام سا انسان کے طور پہ سمجھو کہ میں میری اندر لغزشیں بھی ہیں، میرے اندر حرص بھی ہے، لالچ بھی ہے، چاہت بھی ہے، ہوس بھی ہے. میں سب کردار ہوں، میرے اندر محبت بھی ہے، انسیت بھی ہے. تو کامن سا انسان مجھے سمجھ لے نا. وہی جو عورت مارچ کے اندر بھی وہ ایک ہی ہر جگہ ایک بلند آہنگ بھی آواز ہے، ہلکے آہنگ میں بھی وہی آواز ہے کہ جسٹ ٹریٹ می ایز اے ہیومن. مجھے نہ تکتیس دو، نہ مجھے ڈیمونائز کرو کرسچن کلچر کے مطابق کہ میں ہی تھی جس نے آدم جیسے معصوم انسان کو، بھولے سے انسان کو بس ایسا کہا تو اس کھا لیا تو وہ خراب ہو گیا. سو یہ لفظ سوز سفیر کی جو شاعری ہے اس میں ایکسٹرنل یعنی باہر کی زندگی، خارج کی زندگی بھی موجود ہے. باہر کی دنیا وہ احساس کو ایسے پیش کرتے ہیں یہ کہ ایکسٹرنل ریالٹی اور انٹرنل ریالٹی ہارمونائز ہو جاتے ہیں، ہم آہنگ ہو جاتے ہیں. سفیر اللہ خود کو اس خوب اثر بعد کی سفارتکاری کے فرض کی ادائی پر معمور کرنے کو فرض عین سمجھتے ہیں کہ انسان کے لیے زمین بہرحال آسمانوں سے مقدم ہے. یہ زمینی زندگی جو اس وقت ہمیں جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ سب سے اہم ہے. مودا یا ایک جس کا وعدہ ہے کہ آسمانوں کی بھی کچھ زندگی ہے. جو ورلڈ ویوز ہمارے پاس ایسے ہیں وہ ہیں اپنی جگہ، بٹ لیکن ان کے لیے یہ زندگی مقدم ہے. جب بھی ریاست وہ جو ہزارہ کے لوگ جو لاشیں لے کے، انسانی جسد لے کے کوئٹہ میں بیٹھے تھے، مجھے ان کی سب سے زیادہ وہ ریزونیٹنگ نظم لگتی ہے. گو کہ ان کی نظموں میں جو پوری شاعری ہے اس میں ایک انسان بیتتا ہوا نظر آ رہا ہے، ڈائری ہے جیسے. یہ ایک تھیٹر جیسے یونرا سے تعلق رکھنے والا پرسن جو کہ اسینشلی پبلک فیلنگ ہوتی ہے. یو آر ان ڈائلاگ ود یور آڈینس، آپ ان سے بات کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کتنے سارے لوگوں کو سوچنے کو مواد دے رہے ہوتے ہیں تھرو یور ساؤنڈ، تھرو یور وائس، تھرو یور جیسٹیکولیشنس، تھرو یور اپنا کتنی سارے فیچرز ہو سکیں گے. لاس آف ورڈس رائٹ ناؤ. تو ایک فنکار خود کو کیسے منظم کر سکتا ہے وہ یہ کتاب ہمیں دکھاتی ہے. لیکن اس ساری تعریفوں کے باوجود میرے نام کے غلط سپیلنگ لکھنے پر میں انہیں معاف نہیں کروں گا. تھینک یو ویری مچ. بہت سب سمندر ہو جائے گا. جیتے جی مرنے والے لوگوں دیکھو، جیتے جی مرنے والے لوگوں دیکھو، پل کے نیچے سے پانی بہتا جاتا ہے، پل کے نیچے سے پانی بہتا جاتا ہے، ہنستا گاتا اور یہی کہتا جاتا ہے آخر ایک دن سب سمندر ہو جائے گا، سب سمندر ہو جائے گا. جیتے جی مرنے والے لوگوں دیکھو، یہ جیون بھی ایک عطا ہے. جیتے جی مرنے والے لوگوں دیکھو، یہ جیون بھی ایک عطا ہے. اس جیون کو یوں ہی ضائع کرتے جانا، بیٹھے آہیں بھرتے جانا ایک خطا ہے. یہ جیون بھی ایک عطا ہے، اس جیون کو یوں ہی ضائع کرتے جانا، بیٹھے آہیں بھرتے جانا ایک خطا ہے. زہر نگل لو امرت پی لو، زہر نگل لو امرت پی لو، جیتے جی تو ٹھیک سے جی لو. زہر نگل لو امرت پی لو، جیتے جی تو ٹھیک سے جی لو. دیکھو لوگو آخر ایک دن، دیکھو لوگو آخر ایک دن
सब समंदर हो जाएगा, ये जीवन भी जाने कैसे कब समंदर हो जाएगा। वाह वाह, क्या बात। मेरा नाम मुज़फ़्फ़र अब्बास है। मैं सफ़ीर को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी इतनी खूबसूरत किताब आई, दिए कि लौ बचाना है, जो आपकी नज़म का ही एक मिसरा है, बहुत खूब। और मैं आपकी उस जुर्रत को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि किताब का मंज़र आम पे, कोई भी किताब हो, नस्र की हो या नज़म की हो, उसको मंज़र आम पे लाने के लिए बड़ी जुर्रत चाहिए, और वो आपने कर दिखाई। तो इसके लिए एक और तहसीन आप लोगों की वजह से हुआ है, मुझ में नहीं थी। जी, मेरा एक तारुफ ये भी है कि मैं इनका कैस्पर हूँ क्योंकि जहाँ ये रुकते थे, इनका आखिरी प्ले था अभी जो लास्ट हुआ है, उसमें वो कहानी को धक्का लगाता था। तो पहली मुलाकात हुई इनसे, और फिर वो मुलाकातें बढ़ती गईं। फिर कई सालों के बाद सफ़ीर ने एक दिन एक नज़म सुनाई, तो वो बहुत ही चौंकाने वाली थी। तो मैंने कहा नहीं भाई, आप तो लिखते हैं, इसका मतलब है ये तो एक नज़म नहीं हो सकती। फिर और लेके आए, फिर इन्होंने कई नज़में सुनाई। उसके बाद से फिर मैं तवातर से इनको कहता रहा कि आप अपने कलाम को सबको जमा करें और उसको एक किताब की शक्ल में लेके आएँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कि वो उर्फ़ी ने कहा था कि ये हमारा एक सोसाइटी जो एक शाही सोसाइटी है, और इसमें लोग माज़रत ख़्वाहाना रवैया अख्तियार कर लेते हैं, लेकिन इन्होंने उस टैबू को तोड़ा और ये किताब आज आपके सामने है। इस नज़्म का उन्वान है कोई जगह नहीं। मैं नाम गलत लेता, फ़ज़ल ख़ान। एडुकेट फ़ज़ल ख़ान, तेरा मसला क्या है? तुझे समझ क्यों नहीं आती? तू अकेला था क्या जिसका बच्चा मारा गया? 144 थे, 144। उनके माँ बाप नहीं थे, उनको दुख नहीं हुआ क्या? हमने इतने मौलवी पाल रखे हैं जो सारी कौम को सुबह व शाम पढ़ाते हैं कि सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। हमने इतने मौलवी पाल रखे हैं जो सारी कौम को सुबह व शाम पढ़ाते हैं कि सब अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। इतने सारे एंकर कौम पर छोड़ रखे हैं जो तुम्हें हर वक्त समझाते हैं कि ये सब यहूद व हुनूद की साजिश है। तू ये सबक क्यों नहीं पढ़ता? क्यों कुफ्र तोलता रहता है? क्यों चिंघाड़ता रहता है? अशफाक अहमद की किताबें पढ़ाकर, उमैरा अहमद के नावल पढ़ाकर, औरिया मकबूल जान के शो देखा कर इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। तू ये सबक क्यों नहीं पढ़ता? क्यों कुफ्र तोलता रहता है? क्यों चिंघाड़ता रहता है? अशफाक अहमद की किताबें पढ़ाकर, उमैरा अहमद के नावल पढ़ाकर, औरिया मकबूल जान के शो देखा कर इंसाफ होगा, ज़रूर होगा। रोज़े महशर पर ईमान है ना तेरा? क्या कहा तुझे इंसाफ चाहिए आज और अभी? अगर इतनी ही जल्दी है तो तुझे तेरे बेटे के पास छोड़ आते हैं, वहाँ अल्लाह मियाँ से इंसाफ भी मांग लेना। अगर इतनी ही जल्दी है तो तुझे तेरे बेटे के पास छोड़ आते हैं, वहाँ अल्लाह मियाँ से इंसाफ भी मांग लेना। ये तो मदीने की रियासत है, यहाँ तेरे जैसे वतन दुश्मन और मशकूक अक़ीदा लोगों के लिए कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। बहुत बहुत खूबसूरत, क्या कहें। हमारी ये जो आज शाम की कहानी चल रही है, उसके हीरो सफ़ीर साहब, जद साहब, आप और उर्फ़ी जैसे शख्स बैठे हुए जो हमारे महान लिखने वालों में से हैं। दोस्तों, शायरी करना बहुत बड़ा काम है, और मैं ख़ुद शायर हूँ, लेकिन मैं अपना तारुफ शायर का कभी नहीं कराता हूँ। ये मेरी एक झिझक है, या वो रद्द अमल है जो इस सोसाइटी ने शायर को दिया है। हमारा जो मॉडर्न माइंड है, जो पिछले 150 साल में डेवलप हुआ है, उसने शायर को अच्छा रिप्रेजेंट नहीं किया है। चाहे वो मीडिया की कितनी भी शक्लें हों, उन सारी की सारी काविशों में के नतीजे में आज
جب ہم شاعر سے ملتے ہیں تو وہ ایک لاپرواہ، لاؤبالی، غیر ذمہ دار، نیم پاگل انسان ہے. جیسے جیسے جو اربن سینٹرز یا جو علاقے ٹیکنالوجی اور سائنسز کے ذریعے سے اقلیت کی طرف جا رہے ہیں، وہاں سے شاعری فارغ ہو رہی ہے. تو یہی چیز شاعری کو کھا گئی ہے، اور اسی چیز نے ہماری تہذیبی شناخت کو بھی دبا دی ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ شاعر جو ہے آج شرمندہ ہے میری طرح. وہ اپنا تعارف نہیں کرا سکتا. کس کو کرائے؟ کیونکہ اچھا آپ شاعر ہیں، اچھا کام کیا کرتے ہیں؟ تو اگر یہ جملہ سننا ہے تو پھر کیسے تعارف کرایا جائے؟ آپ کو بہت مبارکباد جناب. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. میرے کچھ ملنے والے پوچھتے ہیں کیا کرو گے شاعری کر کے. میں کہتا ہوں میں شاعر ہوں، مجھے کیا کچھ نہیں کرنا. میرے کچھ ملنے والے پوچھتے ہیں کیا کرو گے شاعری کر کے. میں کہتا ہوں میں شاعر ہوں، مجھے کیا کچھ نہیں کرنا. مجھے ان جگنوؤں پھولوں کو اور ساون کی رمجھم کو ذرا تصویر کرنا ہے. مجھے ان جگنوؤں پھولوں کو اور ساون کی رمجھم کو ذرا تصویر کرنا ہے. جمال یار کے کتنے ہی رنگوں کو، خطوں کو خال کو تسخیر کرنا ہے. جمال یار کے کتنے ہی رنگوں کو، خطوں کو خال کو تسخیر کرنا ہے. کبھی تاریک راتوں میں کہ جب سارے جہاں کو روشنی سے بیر ہو جائے. کبھی تاریک راتوں میں کہ جب سارے جہاں کو روشنی سے بیر ہو جائے، تو سورج کے ابھرنے تک دیے کی لو بچانا ہے.